حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، اب مجھے ان کے اوپر بھی گستاخی کا کوئی فتویٰ چاہیے، آپ کی جرت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بات ٹھیک کی ہے۔ تو سامعین آپ نے سنا، اب یہاں انجینئر محمد علی مرزا امت کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی جو بات میں نے کہی تھی وہی بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، تو کہتے ہیں کہ لگاؤ فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر۔ تو سامعین یہ بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بسند صحیح ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، اس کی تو میں وضاحت آگے جا کے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو انجینئر محمد علی مرزا نے کیوں پیش کیا، کیوں پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی انجینئر محمد علی مرزا کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ۔ وہ اس لیے کہ انجینئر محمد علی مرزا اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی فتویٰ لگاؤ، اسی لیے کہہ رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو انجینئر محمد علی مرزا پیش کرتے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی بابے تو شے ہی کوئی نہیں، بابے تشے ہی کوئی نہیں، یعنی جب اپنے لیے ضرورت پیش آتی ہے تو پھر بابے ان کے لیے شے بن جاتے ہیں، بابے ان کے لیے دلیل بن جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی لگاؤ ان پر بھی فتویٰ، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے۔ اور جب ان کے لیے ہم پیش کرتے ہیں حوالے اسلاف کے، اکابر کے، محدثین کے، ائمہ کرام کے، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ جی بابے تشے ہی کوئی نہیں، بابے تشے کوئی نہیں، یعنی اگر اپنے خلاف آئے گی تو بابے شے کوئی نہیں، اور اگر اپنے حق میں بظاہر ایسی بات آئے گی جس کی سند بھی ضعیف ہو تو وہ پیش کریں گے اور کہیں گے فتویٰ لگاؤ۔ تو سامعین یہ انجینئر محمد علی مرزا کے جو اصول ہیں نا، یہ قوم شعیب والے لینے کے بات اور ہیں اور دینے کے بات اور ہیں۔ پھر سامعین یہ جو انہوں نے روایت پیش کی، یہ روایت انہوں نے دو کتابوں سے پیش کی نا، ایک بریلوی عالم کی کتاب سے پیش کی، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہاں کوئی سند موجود نہیں، کوئی سند موجود نہیں، بے سند یہاں سے یہ روایت پیش کی اور یہ حوالہ یہاں سے پیش کیا۔ اسی طریقے سے دوسری کتاب یہ جو انہوں نے پیش کی ہے کشف الآثار شریفہ، اس کے اندر یہ سند موجود ہے، سامعین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس بات کی۔ اب کیا انجینئر محمد علی مرزا اس سند کو صحیح ثابت کر سکتے ہیں؟ اس سند کو صحیح ثابت کر سکتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا اور ان کے اندھے فالوورز اس سند کو صحیح ثابت کر سکتے ہیں؟ اس بات کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے قیامت تک کے لیے ان کے پاس ہمارا یہ چیلنج ہے، اور قیامت والے دن بھی یہ لوگ ثابت اس کو صحیح نہیں کر سکتے۔ کس طریقے سے، کیوں؟ تو سامعین آپ یہ دیکھ لیجئے اس کی سند کے اندر یہ جو ایک راوی ہے سلم بن سالم، اس کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ غیر ثقہ لکھا ہے محدثین نے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف راویوں میں اس کا شمار کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المجروحین میں اس کو نقل کیا ہے اور اس پر منکر الحدیث کی جرح نقل کی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ راوی باتوں کو الٹ پلٹ کر کے بیان کرتا تھا، یعنی صحیح طریقے سے بیان نہیں کرتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں علامہ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے الکامل کے اندر اس پر اچھی خاصی جرح نقل کی ہے۔ اسی طریقے سے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف راویوں میں شمار کیا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف راویوں میں شمار کیا ہے اور میزان الاعتدال میں اس پر اچھی خاصی جرح نقل کی ہے۔ بلکہ سامعین آپ یہ دیکھ لیجئے انجینئر محمد علی مرزا کے بابے، انجینئر محمد علی مرزا کے بابے البانی نے اس راوی کے ضعیف ہونے پر اجماع کی بات کی ہے، اجماع کی بات کی ہے کہ اس راوی کے ضعیف ہونے پر محدثین کا اجماع ہے۔ تو یہ تو سامعین اس سند کے ایک راوی کا یہ حال ہے اس سند کے ایک راوی کا۔ اسی طریقے سے آپ یہ دوسرا راوی بھی دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے ہے، یہ دوسرا راوی دیکھ لیجئے حامیم بن نوح البلخی۔ اس کے متعلق سامعین اسماء الرجال میں آپ کو کوئی توثیق نہیں ملے گی کہ اس کو کسی نے ثقہ کہا ہو، ایسی کوئی بات اس راوی کے متعلق آپ کو نہیں ملے گی۔ بلکہ سامعین یہ لسان المیزان آپ دیکھ سکتے ہیں، اس راوی کے لیے لکھا ہے کہ یہ منکر روایات بیان کرتا تھا، اور اسی طریقے سے بسا اوقات یہ غریب روایات بھی بیان کرتا تھا۔ تو یہ تو سامعین اس روایت کی سند کا حال ہے کہ اس کے اندر ضعیف راوی موجود ہیں، اور اسی طریقے سے ایسا راوی موجود ہے جس کی کوئی توثیق ہی نہیں ہے، اسماء الرجال کے اندر کوئی توثیق موجود نہیں ہے، تو روایت ضعیف پیش کر کے کہتے ہیں کہ جی فتویٰ لگاؤ، اور عوام الناس کو بتلاتے بھی نہیں ہیں کہ جی یہ جو روایت پیش کر رہا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ضعیف ہے، یہ بتلاتے بھی نہیں ہیں۔ اب ایسا بندہ جو ضعیف روایت پیش کرے اور عوام الناس کو بتلائے بھی نہ کہ جی یہ روایت ضعیف ہے، اس کے متعلق خود انجینئر مرزا کیا کہتے ہیں آپ ان سے سن لیجئے۔ یعنی جو ضعیف روایتیں یہ بیان کیے بغیر بیان کر رہا ہے کہ یہ روایتیں کمزور ہیں، وہ بندہ دھوکہ دے رہا ہے مسلمانوں کو، وہ بندہ دھوکہ دے رہا ہے مسلمانوں کو۔
تو سامعین آپ نے سنا، اب خود انجینئر محمد علی مرزا امت کو دھوکہ دے رہے ہیں، ضعیف روایت پیش کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور عوام الناس کو بتلا بھی نہیں رہے، اور کہتے ہیں کہ جی فتویٰ لگاؤ امام ابو حنیفہ پر۔ انجینئر محمد علی مرزا آئے، ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح قول پیش کرتے ہیں، صحیح قول، آپ ماننے والے بنیں، آپ ماننے والے بنیں نا۔ یہ دیکھ لیجئے سامعین ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب الفقہ الاکبر، اس کے اندر امام صاحب نے لکھا ہے کہ ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں، یعنی سب صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کو بھلائی کے ساتھ ہی یاد کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام کو بھلائی کے ساتھ ہی یاد کرتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے سامعین، یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح قول، صحیح بات، کہ ہم تو تمام صحابہ کرام کو بھلائی کے ساتھ یاد کریں گے، بھلائی کے ساتھ ان کا ذکر کریں گے۔ یہ قول انجینئر محمد علی مرزا کو پیش کرتے ہوئے موت آئے گی۔ کیوں موت آئے گی سامعین؟ کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا اس کے برعکس صحابہ کرام کے ایمان کو مشکوک بناتے ہیں، معاذ اللہ۔ صحابہ کرام عشرہ مبشرہ صحابی رسول حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت پر انہوں نے حملہ کیا، اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بول کر مرزا نے ظالم کہا۔ تو انجینئر محمد علی مرزا تو صحابہ کرام کے خلاف جو ہے وہ بد زبانی کرتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ نے بھی وہی بات کہی ہے، امام ابو حنیفہ نے بھی وہی بات کہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، آپ قیامت تک اس روایت کو صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتے۔